اقبال نے کہا کہ خار از محجوری قرآن شدی، تیری ذلت کا سبب قرآن سے دوری ہے۔ جب شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ تھوڑا تلخ ہوا، فتویٰ بھی متوجہ ہوا، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اتر گیا۔ شکوے کا جواب تلخ تھا، لہجہ بہت سخت اور شکوہ بہت شدید تھا۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں میں بسایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ لہجہ بہت تلخ ہو گیا۔ اب جواب سنیے، لفظ وہی ہیں، صرف صیغہ بدلتا ہے۔ پہلے خاکدان گیتی سے اٹھتی ہوئی آواز تھی اور اب آسمانوں سے صدائے مسلسل آ رہی ہے۔ لفظ وہی ہیں، صرف صیغہ بدلتا ہے۔ اب آواز آتی ہے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تمہاری پستی، زبونحالی، نکبت، رسوائی کا سبب قرآن سے دور ہو جانا ہے۔ تو اس کتاب سے اگر ہم جڑ جاتے ہیں تو یہ کتاب ہمیں کھڑا کر دیتی ہے، پستیوں سے اٹھا کر اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ عروج اور بانک پن دینے والی کتاب ہے، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کے ہوتے ہوئے، جس میں ہمارے درد کا درواں بھی تھا، ہمارے دکھوں کا چارہ بھی تھا، ہمارے مرض کا علاج بھی تھا، ہماری ضروریات کی کفالت بھی اس قرآن کے دامن میں تھی، ہم نے اس کو صرف کتاب ثواب سمجھ لیا اور اس کتاب رحمت سے وابستہ اس ہدایت سے ہم نے انحراف کیا، اور آج اتنی بڑی روشنیوں کے ہوتے ہوئے ہم اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ اجالوں کی نقیب ہے یہ کتاب اور ہم ظلمتوں کے مارے ہوئے لوگ۔ اقبال نے کہا تھا کہ ببند صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری با آیاتش ترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آساں بمیری۔ تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی، قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے کہ جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک جائے تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ تلاوت کروں اور روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، اس کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس قرآن سے تو نے جینا نہیں سیکھا، مرنا ہی سیکھا ہے۔ اس سے مرنے کی راہیں تو تلاش کی ہے، جینے کے راستے تلاش نہیں کیے، حالانکہ یہ زندگی بخش کتاب تھی، یہ حیات آفرین کتاب تھی۔ تو ہمیں ایک تو اس کتاب کے ساتھ جڑنا ہوگا، اپنی وابستگی، اپنا تعلق اس کے ساتھ اتنا مضبوط کرنا ہوگا کہ ہمارا کوئی دن قرآن مجید کے بغیر بسر نہ ہو۔ صبح طلوع ہوتے ہی ہم قرآن مجید کی تلاوت سے اپنی صبح کا آغاز کریں۔ میں کوئی آپ سے نہ تو جس طرح خطبہ کا انداز ہوتا ہے، سبحان اللہ کہلوایا جاتا ہے، نعروں کی طلب ہوتی ہے، یا کوئی چیزیں ہاتھ اٹھوا کر کے وعدے لیے جاتے ہیں، اس طرح کا مزاج تو نہیں رکھتا، لیکن میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑتا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں آج موجود ہیں، سب لوگ اپنے ضمیر سے خود پوچھیے اور اپنے آپ کو جواب دیجیے، آج کی تاریخ میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کھول کے پڑھا ہے؟ تو بہت ساروں کے اندر سے جواب یہی آئے گا کہ آج کا دن ہمارا قرآن کے بغیر گزرا ہے، ہم نے اپنی صبح کا آغاز قرآن مجید سے نہیں کیا۔ تو میں اور آپ اگر یہی رونا روتے رہیں کہ ہم پیچھے رہ گئے، ہمارے پاس سامان تو سب موجود ہے، ہماری پستی زبونحالی کو عروج اور بانکپن میں بدلنے کا نسخہ موجود ہے اور وہ ہمارے گھر میں موجود ہے، اور ہم نے اس کو کبھی اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھا، اور شکوہ گناہ ہے کہ جناب ہم دنیا سے پیچھے رہ گئے۔
میاں اگر دنیا سے ہم پیچھے رہ گئے تو اس کا سبب دیکھیے. غیروں نے جو کچھ کیا، سازشیوں نے جو سازشیں ہمارے خلاف کی، دشمن نے جو مقاومتیں، مخالفتیں، جو سرمایہ کاری کی، ہمیں ہمارے دین سے دور کرنے کے لیے لوگوں کو خریدا، ممبر و محراب میں تقسیم پیدا کی، یہ کہانی الگ صحیح. لیکن صرف اتنا میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ صرف آج کی تاریخ میں، اس پورے اجتماع میں، ہم اگر اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہمارے دن کا آغاز کیا قرآن مجید کی تلاوت سے ہوا ہے، تو شاید اندر سے یہ جواب آئے، جناب تم قرآن مجید کی تلاوت پوچھتے ہو، ہم نے تو فجر کے سجدوں سے بھی محرومی پائی ہے، ہم تو آج صبح کا آغاز اللہ کے حضور سجدہ ریزی سے بھی نہیں کیا، تو پھر بتاؤ ہم کھڑے کہاں ہیں؟ تو جب ہم، وہ کیا کسی نے کہا تھا، جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ. ہم اپنی پستی اور زبوں کے خود ذمہ دار ہیں، ہم کھڑے کہاں ہیں؟ تو ایک تو قرآن کے ساتھ اپنے ربط کو مضبوط کیجئے، اور دوسری بات آج کی اس کانفرنس میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب حضور سے پیار کرتے ہیں، حضور سے محبت ہماری روحوں پہ نقش ہے، ان کی محبت کے بغیر زندگی ہی نہیں. لیکن کیا ہماری محبت صرف نعروں تک محدود تو نہیں رہ گئی؟ ہماری محبت صرف اظہار تک محدود تو نہیں رہ گئی؟ یا ہمارے عمل اس کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم واقعی حضور کے غلام اور حضور کے عاشق ہیں؟ چونکہ محبت رسول کا تقاضا حضور کے لائے ہوئے نظام کو اپنی روحوں میں اتارنا ہے، اپنے رویوں، اپنے طرز زندگی اور اپنے انداز معاشرت سے اگر ہم اس کا ظہور نہیں دیکھتے تو یہ سوالیہ نشان ہمارے اوپر کھڑا ہے، کیا ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یا یہ دعوی محبت ہے؟ دعویٰ اور چیز ہے لیکن اس کا ثبوت اور چیز ہے. تو حضور علیہ السلام کے ساتھ اگر مجھے اور آپ کو محبت، اور یقیناً ہم محبت کا ادعا رکھتے ہیں، لیکن محبت کمال کے درجے تک تبھی پہنچے گی جب ہمارا عمل ان کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق ہوگا.